خالق كل مكان مكين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، ابھی 14 پارہ سورۃ النحل کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے عہد کیا. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو اس کو مضبوط کرنے کے بعد مت توڑو. قد جعل اللہ علیکم کفیلا، حالانکہ اللہ کو تم نے اپنے اوپر گواہ بنا لیا ہے، اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا لیا ہے. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا کاللتی، اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ، یعنی مراد اس بیوقوف عورت کی طرح مت ہو جاؤ. کاللتی نقضت غزلہا، جس نے اپنے دھاگے کو کاتا، یعنی چرخے سے اپنے دھاگا بنایا. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا من بعد قوت، طاقت کے بعد، قوت کے بعد پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. دھاگے کو بنا کر چرخے سے اس دھاگے کو ٹکڑے کر دیا. تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ. تتخذون ایمانکم، کہ تم اپنے قسموں کو دخلا بینکم، آپس میں فریب کا ذریعہ، آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہو، کہ اس لیے کہ ان تکون امتن، کہ ایک جماعت ہی اربا من امہ، دوسری جماعت کے مقابلے میں زیادہ نفع والی ہے، زیادہ مال و دولت، اپنی عدد کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے زیادتی والی ہے. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، انما یبلوکم اللہ بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کے ذریعے سے آزماتا ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضرور اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا
تمہارے لیے قیامت کے دن وہ چیزیں ان باتوں کو جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا تو لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی سب کو ایک ہی مذہب پر قائم فرما دیتا۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ لیکن اللہ جسے چاہے بے راہ کر دیتا ہے، یعنی وہ ہدایت کی مخالف راہ پر چلتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ضرور تم سے سوال کیا جائے گا اس بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ تم اپنے قسموں کو فریب کا ذریعہ مت بناؤ، آپس میں فساد کا ذریعہ مت بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا کہ کہیں کہ قدم جمنے کے بعد پھسل نہ جائے، وَتَسُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جو کچھ تم اللہ کی راہ سے تم نے روکا ہے کہیں تم اس کا مزہ نہ چکھو، لیکن اس کی وجہ سے تم اس کا مزہ چکھو گے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ کے عہد کو مت خریدو، اللہ کے عہد کے بدلے میں ثمنًا قلیلا تھوڑی سی قیمت مت خریدو، دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان مت لو۔ انما عند اللہ بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے ہوا خیر لکم اور تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہوتے۔ ما عندکم جو تمہارے پاس ہے ینفد ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ ہم ضرور ان کو وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا جنہوں نے صبر کیا اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کا اجر عطا کرے گے اس بہتر یعنی جزا کے ذریعے سے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی ان کے عمل کا بہترین بدلہ ہم ضرور صبر کرنے والوں کو عطا کریں گے۔ محترم حاضرین، ان آیات سے پہلے ایک ایسی آیت جو جس کی کافی گزشتہ تشریح کی گئی تھی، جو خیر و شر، خیر کے جتنے امور ہے اس میں حکم دیا گیا، شر کی جتنی باتیں ہیں ان ساری باتوں سے منع کیا گیا، یعنی امر و نہی کی جامع آیت کی گزشتہ تفسیر بیان کی گئی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو اب یہ آیت کریمہ اجمالی طور پر سارے اوامر کی طرف، یعنی اجمالی طور پر سارے نواہی سے اس میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب ان اوامر میں اللہ تعالیٰ نے یعنی جس بات کا حکم دیا وہ ہے سب سے پہلے عدل۔ عدل یہ یعنی گویا اسلام کے سارے اخلاق، سارے خصائل حمیدہ ایک عدل کے اندر آ جاتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ یعنی بیان کیا گیا تھا۔ اب یہاں اسی یعنی اللہ تعالیٰ نے جن اوامر کا ذکر فرمایا تھا ان اوامر میں سے جو سب سے زیادہ اہم چیزیں ہیں، یعنی سارے کے سارے اوامر میں سے بیان نہیں کیے گئے، ان اوامر میں عام طور پر یعنی وہ نواہی جس سے منع کیا گیا ہے انسان عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھتا اپنی روزمرہ کی زندگی میں۔ اس خیال نہ رکھنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اسے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کہیں عذاب اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں کے بعض اوامر اور بعض نواہی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جس کی طرف لوگ عام طور پر دھیان نہیں دیتے، کہ جو اخلاق حسنہ میں سے سب سے اہم خلق ہے، اور اخلاق سیئہ میں سے مطلب ہے کہ وعدہ توڑ دینا، وعدے کے خلاف ورزی کرنا، یہ انتہائی برے اخلاق میں سے ہے۔ اس کا ذکر آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم نے عہد کیا ہے۔ عہد وعدہ تو بتایا گیا کہ اللہ سے آخر وہ کون سا عہد ہے جو کیا ہے، جب تم نے عہد پورا کیا ہے اس کو پورا کرو۔ تو بتایا گیا کہ عہد کی دو قسمیں ہیں، ایک تعمیماً جو عہد ہوا کرتا ہے، ایک تخصیصاً۔ تخصیصاً کا مطلب یہ ہے کسی سے خصوصیت سے آپ عہد کریں کہ میں تم سے فلاں وقت ملوں گا، کل ملوں گا، اور پکا وعدہ کرنے کے بعد بلا کسی وجہ شرعی کے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، لیکن پھر بھی وعدہ توڑتے ہیں، اور کسی سے کچھ قرض لیا اور ادا نہیں کرتے، یا کوئی اور کسی قسم کا وعدہ جو انسانوں سے کیا جاتا ہے وعدہ کرنے کے باوجود بلا کسی عذر شرعی کے۔ کبھی کبھی عذر بھی ہوتا ہے تو عذر یعنی شرعی عذر کی وجہ سے دوسروں کو بھی حکم ہے کہ اس کے عذر کو اگر واقعی یعنی معقول ہے تو قبول بھی کیا جائے۔ تو یقیناً بغیر کسی عذر کے جو انسان وعدہ توڑتا ہے، یعنی خلاف ورزی کرتا ہے، یقیناً اس کی سخت حدیث کریمہ میں مذمت آئی ہے، قرآن کریم میں بار بار اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو چنانچہ یہاں جس سے وعدہ کیا گیا اس وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔
یہ وعدہ جو عموماً انسان اپنے زبان سے کسی سے کرتا ہے، ایک یہ تخصیصی طور پر، تعمیمی طور پر یعنی ہر وہ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم جو فرائض واجبات سے رکھتا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس پر قائم رہنا، جس سے منع کیا ہے اس سے دوری اختیار کرنا، اور جس کو اللہ نے حکم دیا ہے اسے پورا کرنا، یہ بھی اللہ کا عہد ہے۔ اللہ کا عہد ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا عہد خصوصیت سے کسی کے ہاتھ پر یعنی لیا جائے، ہاں اب اس کے بعد یعنی جو بیعت ہوا کرتی ہے تو یقیناً یہ عہد اور مزید مضبوط ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، اس لیے توڑا نہ جائے، ورنہ ہر مسلمان عہد کا پابند ہے۔ ہر مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان خود ایک عہد ہے، میں اللہ کے حکم کو مانوں گا، اللہ کے رسول کے فرمان کو مانوں گا، یہ خود عہد ہے۔ اگر مزید یہ کہ اور اس کی آپ وضاحت میں جاتے ہیں، مزید اس کی تفسیر میں جاتے ہیں، یہ کیسا عہد ہے؟ ہاں ایک اللہ نے کھلے طور پر عہد بھی لیا جیسا کہ عہد لیا جاتا ہے۔ وہ عہد کون سا عہد ہے؟ روز میثاق کا دن، جو میثاق کے دن اللہ تعالیٰ ساری انسانیت سے، سارے ارواح سے عہد لیا، الست بربکم، میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ شہیدنا، وہ لفظ یہ نہیں کہا کہ ہم شہادت دیتے اس بات کی، تو اب رہا یہ کہ ہمیں یاد نہیں ہے، اس لیے انسان یعنی جب اپنے زندگی کے چند سالوں پہلے عہد کو بھول جاتا ہے، اسے یاد دلانا پڑتا ہے، تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے عہد کیا تھا۔ اب روزے میثاق کے دن عالم ارواح میں جب انسان عہد کرے گا تو کہاں سے یاد رکھے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، مہربانی ہے، اللہ نے اپنے کتابوں کو نازل کر کے انبیاء کرام کے ذریعے سے اس عہد کو بار بار یاد دلا رہا ہے کہ تم عہد کر چکے ہیں، اس عہد کو پورا کرو، واوفوا بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرو کہ جب کہ تم نے عہد کیا ہے۔ یہ اہم بات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کہ چلیے آپ ہی کے قریبی رشتہ دار ہے، آپ ہی کے مطلب ماموں ہے، آپ ہی کے یعنی خالہ ہے، ان کے گھر دعوت ہے، کیوں نہیں چلتے؟ میں عہد کر چکا، ان کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ تب اس کے بعد اگر کوئی جہالت کی بنیاد پر بھی کہے گا، اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے اللہ کے عہد کو، وعدے کو پورا کرو جو تم کر چکے ہیں، تو گویا اللہ کو گواہ بنانا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ بندے کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے کہ میں عہد کر چکا، اب عہد کو پورا، اب عہد کو توڑنے کی سخت مذمت آئی ہے جیسے کہ قرآن میں ہے۔ تو یاد رکھنا بعہد اللہ کے ذریعے سے اشارہ اللہ کا عہد، اللہ کے کس عہد کے پاس لحاظ کرنا پڑے گا؟ جو عہد شریعت میں جائز ہے، اللہ اسی عہد کو پورا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ جس کا حکم اللہ خود اللہ یا اپنے حبیب پاک کے ذریعے سے جس عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کون سا عہد ہوگا؟ وہ جائز عہد ہوگا، وہ ناجائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے ناجائز عہد کر لیا، میں بات نہیں کروں گا، کہ کسی مسلمان سے، عام مسلمان سے ہو سکتا ہے کبھی نا اتفاقی ہو جائے تو اس کی حد نہیں ہوتی چاہیے 3 دن سے زیادہ اگر وہ بات چیت بند کر دیتا ہے تو دونوں کے نام اعمال کلوز کر دیے جاتے ہیں۔ اب کوئی توبہ قبول نہیں کی جاتی، کب تک؟ جب تک کہ دونوں نہ مل لے۔ یہ ہر ہفتہ ہوتا ہے، ہر ہفتہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ جیسے روایت میں آتا ہے کہ پیر اور جمعرات کو نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن فرشتوں سے کہا جاتا ہے ان دونوں کے معاملے کو روک دو، کن دونوں کے؟ جن کی آپس میں بات چیت نہیں ہے، جب تک کہ یہ نہ مل لے۔ تب شب برات میں بنی کلب کے بکریوں کی بالوں کے تعداد کے برابر گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن ان کی نہیں ہوتی کہ جس مسلمان کے بارے میں آپ کے دل میں کینہ، بغض، عداوت ہو۔ تو چنانچہ تو اب رہا اب کیا اس عہد کو پورا کیا جائے گا اتنی سخت وعید کے بعد؟ نہیں۔ پھر کیا طریقہ ہے؟ ایک ہے وعدہ، اب آگے چل کے آ رہا ہے، اگر یہ وعدہ قسم کے ساتھ کیا جائے، وعدے کو توڑ دیا جائے تو یہ وعدہ کو توڑنے کی چیز گناہ ہوگا، لیکن جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے وہ تو اس سے بڑھ کر گناہ ہے، یہ تو عارضی ہے۔ توبہ کرے گا، اللہ میں نے غلط وعدہ کیا تھا، مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما کہ میں یعنی یہ غیر شرعی، میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، میں صلہ رحمی نہیں کروں گا، میں فلاں کو یعنی مطلب یہ کہ جو غریب تھا تو میں اس کو ہمیشہ ہر ماہ دیا کرتا تھا، لیکن معمولی بات پر کوئی نا اتفاقی ہو گیا، عہد کر لی میں نہیں دوں گا اس کو۔ اب یہ عہد کو آپ کو توڑنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا پڑے گا، اللہ میں نے عہد ہی غلط کیا تھا۔ ہاں اگر یہی چیز اگر قسم کے ساتھ کر لے، آگے آ رہا ہے اس عہد کو موقت کر دینا، خدا کی قسم میں یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں یعنی وہ عہد جو پوری مضبوطی کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کھایا جائے۔ اب اس عہد کا حکم یہ ہے اس کا کفارہ ادا کریں گے۔ اگر آپ ناجائز عہد کریں گے تو ناجائز عہد کو پورا کرنے کا حکم نہیں ہے، احادیث شریف میں آتا ہے کہ جو چیز بہتر ہو اس کو اختیار کرے اور اس قسم کو توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے۔ کیوں کہ اس بات کو اختیار کرنا قسم کے توڑ دینے سے کہیں زیادہ یعنی مطلب یہ کہ ضروری ہے۔
چنانچہ قسم کا کفارہ اس لیے ایسے یعنی ایسا عہد جو اللہ کے نام سے کھایا جائے، اللہ کے نام کی قسم کے ساتھ کھایا جائے جو شرعی طور پر ناجائز ہے، تو حکم یہ ہے کہ اس عہد کو توڑ کر کفارہ دے اور اس کام کو کرے جس کام کے نہ کرنے کا اس نے عزم کر لیا تھا۔ اب کفارہ کیا یعنی کتنا دینا ہے؟ کیونکہ کفارے کا تو حکم نہیں ہے، کیونکہ ایک عہد کی جب بات آئی تو عام طور پر انسان کیونکہ یقیناً کفارے کا بھی حکم معلوم رکھنا ضروری ہے۔ کفارہ ایک تو یہ کہ 10 غریبوں کو 2 وقت کھانا کھلائے، 10 غریبوں کو، جیسے مثال کے طور پر یعنی جہاں روزے کا کفارہ جو بتایا گیا 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، مطلب کیا ہوتا ہے کہ بڑا دن مراد ہوتا ہے۔ عموماً دن کا کم از کم کھانا کتنا ہوا کرتا ہے؟ 2 وقت کا کھانا ہوا کرتا ہے۔ تیسرا یہ ایڈیشنل ہے، اضافہ ہے کہ انسان اگر بھوک کو برداشت نہ کرے، ورنہ ایک انسان کو 2 وقت کم از کم ضرورت پڑتی ہے، اس لیے یعنی یہ اشارہ ہے کہ 2 وقت اسے کھانا کھلایا جائے۔ تو اب جنت میں بھی غذا جو ملے گی 2 وقت ملے گی، بکرتم واشیہ۔ اب بولیں گے کہ پھر مشکل ہے جنت میں جو چاہے، تو جو ملے گا وہ بیچ میں ریفریشمنٹ ملے گا آپ کو، میوے وغیرہ جو چاہے کھانے ملیں گے، یعنی مطلب یہ۔ لیکن اصل جو غذا ہوگی تو اب لوگ آج پریشان ہیں مختلف بیماری کی وجہ سے، کوئی ڈائٹنگ کر رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، کوئی کولیسٹرول کا شکار ہے۔ یقیناً اگر مثال کے طور پر یعنی 2 وقت کھانا، 3 وقت بھی اگر کوئی انسان جم کر کھائے گا تو یقیناً قسم کی بیماری، 2 وقت کھانا ایک مرتبہ کچھ یعنی تخفیف کے ساتھ کھائے تو مختلف قسم کے مطلب یہ کہ یعنی بیماریوں کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ تو چنانچہ اس لیے کفارے میں 3 وقت نہیں ہے، 2 وقت ہے۔ ایک ضمناً یہ بات آ گئی تو میں عرض کر دیا کہ یعنی 3 وقت کیوں نہیں ہے، تو یہ تو 2 وقت کھانا دینا چاہے، اگر یہ کھانا 2 وقت یا تو 2 وقت کھانا کھلائے کہ یا کہ 10 مسکینوں کو کپڑے بنائے، ایک جوڑا، 2 جوڑے نہیں، ایک ہی جوڑا کھانا 2 وقت کھلانا ہے، جوڑے البتہ ایک ہی جوڑا دینا ہے۔ یا یہ کہ اب اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، عموماً یہاں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں 3 دن روزے رکھنا۔ 3 دن روزے کب ہے؟ اگر اس بات کی استطاعت نہیں، وہ خود غریب ہے، دوسروں کو کیا کھلائے گا؟ تو اس صورت میں 3 دن مسلسل بغیر کسی وقفے کے وقفہ کر دے گا، 1 دن رکھا پھر 1 دن چھوڑ دیا تو پھر وہاں سے 3 دن بلا کسی وقفے کے 3 دن مسلسل روزے رکھنا۔ کب؟ اگر غریب ہونے کی صورت میں، ورنہ وہ پہلا جو حکم ہے وہ ادا کرنا پڑے گا کہ کھانا کھلانا یا غلام آزاد کرنا، کیونکہ غلامی کا زمانہ نہیں ہے۔ تب دوسرا یہ کہ کپڑے بنانا، اس کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں روزے رکھنا ہے، ورنہ روزے رکھنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا اگر استطاعت ہوتے ہوئے۔ ادھر رکھ لیجئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب جب تم اگر اسی عہد کو اگر اس کو موقت کر چکے تو اس کو توڑنا تو اور برا ہے۔ تو تم ولا تنقضوا الایمان، یہاں کھلے طور پر کہہ دیا گیا، قسم کہتے ہیں، ایک عہد سیدھا سادہ، اس کے توڑنے پر کوئی کفارہ نہیں ہے بلکہ گناہ ہوگا، توبہ کیا جائے۔ ایک عہد تاکید کے ساتھ، اس تاکید عہد تو کیا کہا جاتا ہے شریعت میں؟ قسم، یمین، حلف۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصیت سے جو جہاں حکم دے رہا ہے وہاں صرف عہد کا لفظ ہے، قسم کا لفظ نہیں ہے، اور جہاں منع کر رہا ہے جس بات سے، جس قسموں کو توڑنے کا، وہ لفظ یمین فرمایا۔ کیوں؟ توکید کے ساتھ۔ توکید مطلب اس عہد کی تاکید کیسے ہوگی؟ اللہ کا نام لے کر، اللہ کی قسم نہیں کروں گا، یہ کروں گا۔ ولا تنقضوا الایمان، تم مت توڑو قسموں کو، اس کو موقت کرنے کا۔ موقت کیسے کریں گے؟ اللہ کا نام لے کر۔ تو اگر بغیر اللہ کے نام لیں گے صرف عہد ہوگا جس کا کوئی کفارہ نہیں، کفارہ توبہ ہے۔ اگر اللہ کا نام لیں گے اس قسم کا کفارہ ابھی آپ سن چکے ہیں، اس قسم کا کفارہ ادا کرنے پڑے۔ اب رہا یہ جس کو عادت ہو چکی، گرچہ کی عادت نہ بنائے اس قسم کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کے خلاف ہے، واللہ باللہ بار بار بولتے رہتے عادت، تو یہ بتایا گیا اس یمین کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ غموس کا مطلب یہ ہے کہ لغو، یعنی مطلب ہے کہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر اس جیسی اگر ہم نے عادت کے طور پہ کہا، دل میں قسم کا ارادہ نہیں ہے تو یہ کرنا نامناسب ہے، لیکن یہ کہ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ عربوں کی بھی بعض عادت ہے، واللہ بار بار کہا کرتے ہیں کہ قسم اگر پورے ارادے کے، اس لیے لفظ توکید فرمایا۔ توکید کا مطلب عزم ہو، ارادہ ہو کہ میں قسم کھا رہا ہوں، یہ ارادہ ہو تو قسم ہوگا، ورنہ ایسی عادت نہ ڈالے کہ جو واللہ باللہ جو نعوذ باللہ تکیہ کلام کے طور پر کہتے ہیں، نامناسب، اللہ کے نام کے یہ ادب کے خلاف ہے کہ جو عادت بنا لیتے ہیں بار بار۔
اور دوسرا یہ کہ یعنی بغیر کسی یعنی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے خواہ کی قسم کی بھی عادت نہ ڈالے، انتہائی سخت مجبوری کی صورت میں سامنے ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس صورت میں شرعی طور پر اجازت دی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قسم کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے جس کا کفارہ ماضی میں اس کا کفارہ نہیں ہوتا، چنانچہ اگر مستقبل کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی جب قسم کھا لیتا ہے ایسے قسم کا کفارہ دیا جائے گا، اور دوسری قسم کے جو ماضی ہے اس کا کفارہ نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ اور یعنی تیسرا جو آپ کو کہا گیا کہ عادت کے طور پہ اللہ کا نام لے لیا تو اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے ادب کے خلاف، اللہ کے نام کے عظمت کے خلاف ہے۔ تو چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو تو اس کے بعد اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اب رہا ہے کہ ہمارا بھی عہد، آپ بولیں گے کون سا عہد؟ اللہ کا عہد۔ اللہ کا یہی عہد ہے، ہر مسلمان یہ عہد کرتا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، میں اللہ کے پر ایمان لے آیا جیسے کہ اپنی ذات، جیسے کہ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہے، میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا۔ یہ بھی اللہ کے عہد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ میرا عہد کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو قبول کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا عہد کیا ہے؟ اللہ نے پر کوئی چیز لازم نہیں، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر، اپنے کرم کی بنیاد پر اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں مطلب یہ کہ جنت عطا کروں گا، میں تمہیں بے شمار نعمتیں آخرت میں عطا کروں گا، اس عہد کو پورا کرنے کے بدلے میں جو تم میرے احکام کی یعنی مطلب یہ کہ تعمیل میں جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو گے تو اس کا بڑا بدلہ، اس کا بہتر بدلہ میں عطا کروں گا۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ کون عہد کو پورا کرتا ہے، کون عہد کو توڑتا ہے، کون عہد شکنی کرتا ہے، سب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کس کی نیت کیا ہے، کس نے عزم کے ساتھ نہیں میں ایسے کہہ دیا تھا، جبکہ حقیقت میں دل سے یعنی قسم کا ارادہ تھا، لیکن محض کفارے سے بچنے کے لیے اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، کس نے کون سی بات کس وجہ سے کیسے کہی، اس کا جو عذر ہے، عذر دنیا والوں کے سامنے تو وہ قابل قبول دکھائی دے رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ عذر جھوٹا ہے، کہ وہ عہد کر کے کہہ رہا ہے کہ مدن یعنی اس عہد کو توڑ دیا، کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ عذر تھا۔ یہ ساری باتیں اگر یہ تم دنیا والوں کے سامنے تو تم جھوٹ کہہ سکتے، لیکن اللہ کے سامنے تم جھوٹ نہیں کہہ سکتے، اللہ تمہارے سارے کے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو چنانچہ یہاں تو پتہ چلا کہ عہد کی یعنی وعدہ، ایفاء عہد یعنی کہ کتنی اہمیت ہے، وعدہ توڑنا کتنا اللہ کے پاس برا ہے، کہ مستقل طور پر ان تمام یعنی اخلاق اسلامیہ میں اللہ نے خصوصیت سے اس بات پر تاکید فرمائی ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے منافقین کی نشانی، جو 3-4 نشانیاں حدیث میں بتائی گئی، اس میں سے منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، یعنی مطلب کہ اور جب عہد کرتا ہے تو اس عہد کو توڑتا ہے، یہ منافق کی نشانی بتائی گئی۔ چنانچہ اس لیے آج ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ عہد یعنی یعنی اس کو پورا کرنے کے نیت سے یعنی انسان یعنی عہد کرتا ہی نہیں، اس لیے انسان ایک نہیں کئی مرتبہ جھوٹ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک جھوٹ کا ارتکاب، دوسرا ہے کہ مطلب یہ کہ عہد کو توڑنے کے گناہ کا ارتکاب، اور تیسرا ہے کہ منافقین کی نشانی بتائی گئی، ایسی خصلت کے جو منافقین اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے ایسا وعدہ مت کرو جس وعدے کو تم پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے انشاءاللہ اس نیت سے نہیں کہنا ہے کہ کریں گے نہیں، پورے عزم کے ساتھ انشاءاللہ کہ پھر بھی میں وعدہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں نہ کر سکوں، اس لیے انشاءاللہ کہنا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی یہ پورا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کرنے کی بھی یعنی طاقت عطا فرمائے گا۔ تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ ولا تکونوا کاللتی، کہ تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ کہ جس نے التی نقضت غسلہا، غزل کے معنی ہے یعنی لفظی معنی اس کے ہے بننا، لیکن غسل سے مراد مغزول، وہ تاگا جو بنا گیا، چرخے پر جو داغا بنا جاتا ہے، تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ کہ جس نے اپنے بنے ہوئے تاگے کو من بعد قوت، جو مضبوطی سے اچھا مضبوط تاگا بن گیا تھا، انکاسا ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا، اسے ٹکڑے کی صورت میں سے تبدیل کر دیا کہ تتقیدون، تم ایسا کر کے تم ایسا نہ اپنے قسموں کو آپس میں فریب کا دریا مت بناؤ۔ اب رہا یہ کہ آخر وہ کون سی عورت تھی، یہ کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ ایک متعین عورت تھی، یقیناً اگر یہ نہ بھی لیا جائے تو یہ بھی بطور تمثیل کے کہا جاتا ہے، کوئی دن بھر چرخہ کاٹ کر ٹکڑے کر دے تو کیا یہ عقل مند کی نشانی ہے؟ یقیناً بیوقوفی کہی جائے گی۔ پھر دن بھر کیوں محنت کی؟ دن بھر پانی بھرتا رہا ڈول سے یعنی کسی بکیٹ سے، کس میں؟ ٹاکی میں، اور شام میں پورے نل کھول دیا، اس سے بڑھ کے کوئی بیوقوف ہوگا؟ دن بھر بھرتا رہا، پانی کی ضرورت ہی نہیں تھی تو بھرتا ہی نہیں تھا، بھرتا بھی رہا صبح شام تک، اور کتنی تکالیف اٹھایا کہ یعنی یہاں تک کہ تھک کے چکنا چور ہو گیا، اب پورے نلوں کو کھول دیا اور پانی
بہا دیا، کیونکہ چرخے کا زمانہ بہت کم ہو گیا ہے کہ اگر بڑی بڑی میل وغیرہ نہیں سمجھ میں آئیں گے، پہلے یہ مثال دینے کے اب چرخہ سنیے، تو کیونکہ اس وقت مثال وہی دی جاتی ہے کہ جو لوگ مطلب جو باتیں ان کے لیے قابل فہم ہو۔ اب چرخہ، اگر چرخہ نہ بھی دیکھے، چرخہ بھی نہیں جانے، تو یہ تو جان سکتے ہیں کہ جیسا کہ صبح سے شام تک جس طریقے سے بھی چرخہ چلایا جاتا ہے، چرخہ تو وہ اس کے بعد تاغا اس چرخے پہ بنایا گیا۔ ایک عورت تھی جس کا نام تھا ریتا بنت عمرو، تو چنانچہ وہ ایک مجنون عورت تھی، دماغ میں خلل تھا، اس کچھ اللہ نے دولت بھی دے رکھی تھی، کچھ باندیاں بھی تھے اس کے پاس، تو وہ اپنے باندیوں کو کام میں لگاتی تھی، صبح سے لے کر دوپہر تک چرخہ کاٹتے تھے پوری محنت کے ساتھ۔ اس کے دوپہر کو حکم دیتی کہ وہ سارے کے چرخے کو توڑ دیا جائے اور سارا تاغا توڑ دیا جاتا تھا۔ یعنی مکے میں عورت بہت مشہور تھی، اس لیے اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو عورت اپنے یعنی سارے کاتے ہوئے چرخے کو کاٹنے کے بعد، مضبوط ہونے کے بعد اسے توڑ کر چکنا چور کر دیتی ہے، جیسے ایک مثال ابھی دی گئی اسی جیسی سمجھنے کے لیے۔ تو چنانچہ اس کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے قسموں کو فریب کا ذریعہ بھی مت بناؤ، دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بناؤ، فساد کا سبب مت بناؤ، کہ اس لیے ایک جماعت دوسری جماعت کے مقابلے میں زیادتی والی، اربا میں نے زیادتی کس اعتبار سے، وہ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ زیادتی کسی بھی چیز کی ہوتی ہے کہ شان و شوکت کے اعتبار سے ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑی ہوئی ہے، یا تعداد کے اعتبار سے بڑی ہوئی ہے، یہ مختصر جماعت ہے، اور یہ جماعت بڑی تعداد میں ہے، یا کہ پیسے کے اعتبار سے جماعت بڑی ہوئی ہے۔ تو کہیں اس کا کیا مطلب کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑی ہوئی ہے؟ تو چنانچہ بتایا گیا کہ عربوں کا طریقہ تھا کہ ایک قوم دوسری قوم سے معاہدہ کرتی تھی۔ معاہدہ کرنے کا مطلب یہ کہ دونوں میں آپس میں جب دوستی کا معاہدہ ہوتا تو یہ کہتے کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن، جو ہمارا دشمن ہے تمہارا دشمن، معاہدہ ہوتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں حل، یعنی تحالف، حلف، یہ بھی ایک اس کا نام بھی حلف رکھا جاتا تھا۔ وہ معاہدہ کیونکہ حلف کے درجے میں ہوا کرتا تھا، تو آپس میں ایک دوسرے کا جب معاہدہ ہوتا تو بسا اوقات ایسا ہوتا یہ کہ جس سے معاہدہ کرتے، وعدہ ہو گیا، وعدہ ہونے کے بعد وعدے کو پورا کرنا نا، تو وعدے کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اس لیے اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے وعدے کو توڑا، ایک نہیں کئی وعدوں کو توڑ دیا، تو اس لیے جواز بن گیا فتح مکہ کا، ورنہ وہ نہیں توڑتے تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ تو چنانچہ یہ صلح حدیبیہ کیا تھا؟ یہ بھی ایک وعدہ تھا، یہ بھی معاہدہ تھا۔ تو چنانچہ یہاں ایک یعنی بتایا گیا وعدے کی صورت، ورنہ عام طور پر عربوں میں عام بات تھی کہ دوسرے سے یعنی مطلب ہے کہ ایک جماعت دوسرے جماعت سے، قبیلہ دوسرے قبیلے سے معاہدے کیا کرتا تھا۔ اب رہا جس قبیلے سے معاہدہ کیا گیا کہ دیکھا کہ وہ قبیلہ جو اس کے مخالف ہے اس سے زیادہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، اس سے عہد کو توڑ دیا، اب اس سے عہد کرنے لگے۔ یہ یعنی انتہائی حد درجے یعنی مطلب بدخلقی ہے کہ محض پیسے کی بنیاد پر، ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس لیے یعنی یہ غریب ہے، ان کے عہد کو توڑ دیا جائے، ان سے عہد کیا جائے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر ایک رشتہ آ گیا، مطلب اور رشتہ انتہائی مطلب ہے کہ جس سے رشتے کا طے ہوا وہ نیک ہے، شریف ہے، اخلاق والے، کوئی کسی قسم کی بنیاد یعنی مطلب ہے کہ توڑنے کی نہیں ہو سکتی ہے، محض اس لیے توڑ دیا جا رہا ہے پکا وعدہ کرنے کے بعد۔ دوسرے دولت والے ہیں، وہاں سے زیادہ اس کے لیے پیسہ مل رہا ہے، تو چنانچہ یقیناً یہ یعنی کتنی بڑی بد اخلاقی ہے، محض اس کے پیسے کو دیکھ کر، پیسے کے اعتبار سے زیادہ ہے، اس لیے یعنی کوئی اخلاقی خرابی یعنی کی وجہ سے نہیں، کہ مطلب برائی دائر ہونے کی وجہ سے نہیں، محض دنیا داری کی وجہ سے یعنی مطلب یہ کہ اس رشتے کو توڑ دینا یقیناً یہ یعنی شریعت کے احکام کے گویا مخالفت ہے اس میں۔ تو چنانچہ بتایا گیا یہاں بھی اس طرح اس معاہدے کو، وعدے کو محض اس لیے توڑ دے رہے کہ وہ جماعت مضبوط ہے، اس لیے ان سے وعدہ ختم۔ ہاں، وعدہ ختم کرنے کی صورتیں ہیں کہ وہ مسلسل اگر وہ شک نہیں کرے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، ان کے وعدے کو ان کے اوپر پھینک دو، کہہ دو کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تم نے خود جب عہد کو کئی مرتبہ ہم نے متنبع کرنے کے باوجود توڑ دیا، اب ہمارا تم سے کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا۔ تو اس توڑنے کی بھی یعنی صورتیں ہیں، لیکن کون سی؟ اس کے شرائط ہے، بغیر کسی سبب کے کسی سے معاہدہ نہیں توڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آج کل کے سارے معاملات جو کنٹریکٹ وغیرہ ہوا کرتے ہیں، تو قرآن کریم میں یہ مطلب یہ کہ یہ نہیں سمجھے دنیا کا میرا جو چاہے، ارے یہ یعنی ایک مسلمان مسجد میں جیسے ایک دیندار ہے، اللہ یعنی وہ اللہ کے احکام کا قبول کرنے والا ہے، وہ آفس میں بھی ہوگا، وہ کاروباری زندگی میں ہوگا، ایسا نہیں یہاں تو مسلمان ہے لیکن آفس میں مسلمان نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہاں تو مسلمان ہے، گھر میں اسلام نہیں، گھر میں بھی اسلام ہوگا، دکان میں بھی اسلام ہوگا، تجارت میں اسلام ہوگا، نہیں یہ کنٹریکٹ ہے، دنیا سب چلتا ہے، نماز نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایسی مثالیں نہ دی جائے، کیونکہ قرآن کریم میں اس بات کی تاکید بتا رہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو مسلم اسلام جس بات کی اجازت دیتا ہے اس کو اختیار کیا جائے، جس بات سے منع کیا گیا اس بات سے دوری اختیار کیا جائے۔ تو اس کا ارشاد ہوتا ہے
یقیناً اب بعض وقت آپ کو اس وعدے کی نبھانے میں کوئی تکلیف ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے۔ کون مطلب ہے کہ کس کے اندر دینداری ہے، کس کے اندر مطلب خیانت ہے، کون اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو پورا کرتا ہے۔ اور وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے اللہ تعالیٰ ضرور وعدے فرمایا دے گا جو کچھ کہ تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے، اللہ تمہیں ضرور باخبر کر دے گا۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک جماعت کر دیتا۔ یعنی مطلب کوئی اللہ جب اتنا کھلا حکم دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اگر عوامر کو اختیار نہیں کرتا، نواہی جس سے منع کیا گیا اس کو نہیں بچتا، یہ سارے کے سارے جو احکام دیے گئے اس کو اختیار نہیں کرتا، تو یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کو جو بنایا سب انسان ایک جیسے نہیں، سب مطلب یہ کہ جیسے صحت میں الگ، عمر میں الگ، ہر اعتبار سے کئی اعتبار سے الگ، اس طرح دین کے اعتبار سے بھی سارے انسان ایک نہیں ہو سکتے۔ جیسے انسان اپنے دنیا کے اعتبار سے ایک جیسا نہیں، انسان اپنے مطلب ہے کہ اس کی اپنی پوری حیات کے اعتبار سے ایک جیسا نہیں، اسی طرح انسان کا دین بھی ایک جیسا ہونا ضروری نہیں۔ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی دین پر کرتا، کوئی کافر نہیں ہوتا، سب کے سب مسلمان ہوتے اللہ نے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ راہ سے بھٹکاتا ہے۔ تو چنانچہ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ نے واضح کر دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ اللہ تم کو مجبوراً مسلمان نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے اختیار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مجبوراً جو اللہ تعالیٰ کے وارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی جزا سزا نہیں ہے۔ صرف مثال کے طور پر کہ درخت ہے، پتھر ہے، کنکر ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اللہ کا شکر مانیے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، کوئی جانور نہیں بنایا، جمادات نہیں بنایا، لکڑی پتھر نہیں بنایا، ان کی جو اطاعت داری وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے، وہ بھی مسلمان ہے، قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے۔ لیکن ان کے لیے جنت کیوں نہیں ہے، ان کے انکار کرنے پر جہنم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کو اختیار نہیں دیا گیا اسلام لانے کا، مطلب حکم ماننے نہ ماننے کا اختیار نہیں دیا۔ کسی صورت میں ایک درخت کو اللہ کی تسبیح کرنا ہی کرنا ہے، ایک پہاڑ کو تسبیح کرنا ہی کرنا ہے، پرندہ کو تسبیح کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ایک پرندہ مسلمان ایک پرندہ کافر نہیں ہوتا، سارے پرندے مسلمان۔ مسلمان کا مطلب سارے پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، سارے درخت اللہ کی تسبیح بیان۔ لیکن انسان، کیونکہ انسان کو اختیار دیا گیا، اس غلط اختیار کی وجہ سے اسے جہنم ہے۔ تو چنانچہ اب اختیار، اگر اچھا اختیار اللہ نے جو اختیار دیا اس کو اچھے طور پر استعمال کرے گا تو اس کا مقام ساری دنیا کے مخلوقات سے اعلیٰ و ارفع۔ اختیار کی وجہ سے اتنی عظیم فضیلت کیوں دی گئی؟ اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا؟ اختیار کی وجہ سے۔ اور دنیا کی دوسری مخلوقات کو اختیار نہیں دیا گیا۔ جیسے ہماری سانس ہے، سانس کو سوچ کے لینا نہیں پڑتا کہ سانس لوں یا مت لوں، تو اسی طرح ان کی تسبیح بھی سانسوں کی طرح بن گئی۔ کن کی تسبیح؟ یعنی دنیا کی دوسری مخلوقات کی۔ کہ مطلب ہے کہ لیکن آپ بات کرتے ہیں تو اختیار سے کرتے ہیں، بولوں یا مت بولوں۔ بے اختیار کے اگر جو چاہے کہیں گے تو نہ معلوم کہ دن میں کتنی مرتبہ آپ کو جوتے کھانا ہی پڑے گا، کسی کو کچھ کہی جائے، کسی کو اللہ کے فضل سے بچے۔ کیوں؟ اختیار ہے۔ اگر اختیار نہیں مانتے تو سمجھ جائیے کہ آپ کیوں بچے ہوئے ہیں، کہ مطلب آپ سوچ رہے ہیں کہ برا ہے اچھا ہے۔ جب دنیا میں تو سوچ رہے ہیں آپ برا، اور دین میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجبوری ہے۔ چلتے چلتے آپ کی گاڑی کئی مرتبہ اس چڑھاؤ سے گزرتی ہے جس کے باوجود بہت انتہائی خطرناک عمیق گڑھا ہے، لیکن کبھی چلتے چلتے مجھے میرے قسمت پہ لکھا کبھی کیوں نہیں گر جاتے؟ زندگی بھر کئی سال گزر جاتے نہیں گرتے۔ کیوں؟ اختیار ہے گرنے کا بھی، چاہے تو گاڑی یوں بھی کر دے سکتے۔ کیوں؟ خودکشی کرنے والا یوں چلتے چلتے کبھی کبھی ایسا بھی کر دیتا ہے، لیکن آپ نہیں کرتے کیونکہ معلوم ہے خودکشی حرام ہے۔ تو چنانچہ پتا چلا کہ اختیار تو ہے نا، اختیار ہے، جس لیے کبھی گاڑی، ہاں یہ کہ اللہ کی مرضی ہے، یہ تقدیر ہے کہ جب یہ مطلب ہے کہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی چاہتے ہوئے بھی آپ گر جائے تو بات الگ ہے، لیکن آپ کو اختیار تو دیا گیا، ورنہ کئی مرتبہ آپ گر جاتے۔ اور زندگی بھر چلنے کے باوجود ایک نہ ایک مرتبہ ہو جاتا ہے ایسا، لیکن نہیں ہوتا، پوری زندگی ایسی گزر جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ ادھر زہر کی شیشی ہے، ادھر مطلب میٹھا مشروب ہے، زہر کی شیشی کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کو زندگی کی بہت انتہائی محبوب ہے، خودکشی کا کسی کا ارادہ نہیں ہے، ان کے سخت گناہ ہے، حرام ہے، اور کبھی زہر کی شیشی نہیں اٹھاتا کہ مطلب بلکہ کس کو اٹھائے گا؟ وہ مطلب یہ کہ وہ میٹھے مشروب ہی کو اٹھائے گا۔ تو کیوں؟ اختیار دیا گیا۔ جیسے اس میں اختیار دیا گیا، اس لیے دین میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بس اللہ کی مرضی، نماز نہیں کیوں نہیں پڑھ رہے اللہ نے لکھ دیا، روزہ کیوں نہیں رکھے اللہ نے لکھ دیا۔ نعوذ باللہ، تقدیر کو مطلب یہ کہ یہ توہین ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی، تو اللہ نے تمہیں اختیار دیا گیا۔ تو اسی اللہ جانتا تھا، پھر اللہ کی طرف ہدایت و گمراہی کی نسبت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خالق ہے۔
تو تمہارے ارادے کو اللہ جانتا ہے، تم کیا کرنے والے ہو، اللہ اپنے علم کے مطابق لکھ دیا، کون گمراہ ہوگا کون ہدایت پر رہے گا اللہ جانتا ہے، اسی کے مطابق لکھ دیا، یہ گمراہ ہوگا ہدایت پر ہے اسی کو، لیکن لکھ کے تمہیں نہیں دیا گیا تم کیا ہونے والے ہیں، لکھ کے ہمیں دیا جاتا تو کہتے کہ نہیں اللہ لکھ دیا لہذا مجھے ایسا ہی کرنا ہے۔ تو جناب اس لیے بتایا گیا کہ اس جیسے معاملات میں بالکل ذہن رکھیے کہ اللہ مجبور کا جبر کا اسلام یعنی قبول نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اختیار کی بنیاد پر اللہ اگر چاہتا تو سب کو کیا کر دیتا اللہ تعالیٰ ایک دن والے بنا دیتا۔ اب رہا یہ اس لیے تو ہو سکتا ہے شبہ پیدا ہو جب اللہ نے ہدایت اللہ جس کے چاہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے تو پھر ہم سے پوچھ کیوں، اس کا جواب اسی آیت میں ہے اسی کے متصل کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدة وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو ضرور اس کا سوال کیا جائے، تو کرنا اختیار سے ہوتا ہے، اس اختیار کی وجہ سے تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر کوئی آیت کریمہ کی الگ سے تفسیر بھی اگر نہ دیکھے تو خود قرآن کریم کی آیت میں غور و فکر کرے تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ پھر بھی کیوں نہیں پوچھو گی، کیونکہ جو تم کرتے ہو کرتا کیسا انسان اختیار سے کرتا ہے، جو کچھ تم کرو گے، اس لیے مجنون وغیرہ کی سے پر احکام کیوں نہیں ہے، وہ اختیار سے نہیں کرتا، اختیار ہی نہیں ہے، اس لیے بے ہوش ہے، بے ہوش اگر 5-6 نمازوں سے زیادہ بے ہوش ہے تو اس کا اختیار نہیں رہا تو معاف ہوگی، لیکن 2-3 نماز ہو تو بعد میں ہوشیار آنے کے بعد 4-5 نماز ہو ہوش میں آنے کے بعد پھر اسے نماز قضا کرنا پڑے گا۔ یہ 5-6 سے زیادہ اگر وہ بے ہوشی میں سے گزر گیا نماز نہیں ہے۔ ایسے بہت سے مسائل ہے، اگر مجنون ہو گیا تو آپ مطلب کہ جنونی نہیں ہے تو نماز پوچھی نہیں جائے گی، بالکل نہیں، مطلب ہے کہ تو اب اس طرح تو پتہ چلا کہ تعملون کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، بلکہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تم سے پوچھ گچھ ہوگی اور تمہیں جزا اور سزا ملے گی۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ، تم آپس میں قسموں کو فریب کا ذریعہ مت بناؤ۔ تو چنانچہ بتایا گیا فریب کا ذریعہ یہ ہے محض دھوکہ دینے کے لیے قسم کھایا جائے، خاص طور پر کاروباری لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہ کے نام کی توہین کرتے ہیں محض یعنی بتانے کے لیے کہ دیکھو کہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے یقین کر لے۔ تو چنانچہ اس لیے اگر واقعی یقینی بھی ہے تو اللہ کے نام کی عظمت یہ ہے کہ وہاں اس مقام پہ نہ لیا جائے، ہاں اللہ کا ذکر اس کے علاوہ کرو اللہ خوش ہوگا۔ تو چنانچہ اپنے خصموں کو آپس میں فریب و فساد کا ذریعہ مت بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو تذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ کہ اس کے کرنے ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها، تمہارے قدم کہیں ایسا نہ ہو کہ ثابت رہنے کے بعد پھسل نہ جائے۔ تو یعنی مطلب یہ کہ یہاں ایک اہم عہد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی سے جو عہد کیا کرتے تھے اسلام لانے کی بعد اگر کسی وجہ سے اگر مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے نئے جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے، کہیں اسلام کے تکالیف کو دیکھ کر جو مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں جو شدت ہو رہی ہے کافروں کی جانب سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس عہد کو توڑ دو۔ جب اس عہد کو توڑ دو گے تو یقیناً کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی تم اس عہد کو توڑنے کا وبال چکھ لو گے، آخرت میں تو عذاب ہی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم جمنے کے بعد یعنی اپنے راستے سے ہٹ نہ جائے۔ تو بتایا گیا کہ بظاہر دیکھنے میں اس میں یعنی یہ تکرار دکھ رہی ہے، اوپر بھی وہی بات بتائی گئی، بتایا تکرار نہیں ہے، وہاں جو عہد ہے عام عہد ہے، یہ عہد ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لانے کا عہد ہے۔ اس لیے یہاں کہا گیا یہ عہد توڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا، یہ عہد توڑنے کی وجہ سے پاؤں پھسل جانا کا مطلب راہ ہدایت سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے یہاں بتایا گیا کہ تم تذوقوا السوء بما صددتم، جو کچھ تم اللہ کی راہ سے مطلب تم نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا تھا، اس کی وجہ سے تم یعنی برائی کا مزہ چکو گے اور تمہارے لیے عظیم عذاب ہے۔ ورہا یہ کہ ہو سکتا خیال آئے سو برائی پھر عذاب، یہ دونوں کیوں بیان کیا گیا؟ ایک کا تعلق بتایا گیا دنیا سے ہے، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، دوسرا آخرت میں بھی تمہیں اس عذاب کا مزہ چکنا پڑے گا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے عہد کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت مت لو۔ مطلب یہ کہ لوگوں کی دولت کو دیکھ کر، لوگوں کے یعنی ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر، تمہاری قلت کو دیکھ کر تم اسلام سے پھر نہ جانا، تم کفر کو اختیار نہ کرنا۔ گویا اللہ کا جو عہد ہے تم ایمان لانے کے بعد ایمان سے ہٹ جاؤ گے تو ایسا ہی ہے اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں تم نے بیچ دیا، تھوڑی سی قیمت اللہ کے عہد کے بدلے میں خریدی۔ اب بولیں گے کہ یہ اگر مثال کے طور پر عیسائی ہو جاتا ہے، یہ مسیح ہو جاتا ہے، تو اگر یہ اس کے لیے آفر ہے کروڑوں کا، یہ تھوڑی دولت ہے کیا؟ اس کے لیے ہر قسم کا ساز و نعوذ باللہ قادیانی ہو جاتا ہے، بڑے بڑے آفر مل رہے ہیں۔ تو اگر مطلب ہے کہ کوئی اسلام کی سے ہٹ جاتا ہے تو اب کیا
یعنی یہ تھوڑی دولت ہے. یاد رکھیے اللہ کے پاس آخرت میں جو اللہ تعالیٰ اسے جزا دینے والا ہے اس جزا کے مقابلے میں اگر دنیا بھی دے دی جائے تو تھوڑی ہے. اس لیے اس کو تھوڑا کہا گیا. اس کو تھوڑا کروڑوں یعنی ملین اگر بھی تمہیں مل جائے اسلام کے مقابلے میں، اسلام کو چھوڑنے نعوذ باللہ کسی اور مذہب کی تائید میں، تو یاد رکھنا یہ تھوڑی سی پونجی ہی ہوگی اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں تمہیں جو بدلہ عطا فرمائے گا جنت کی صورت میں اور نعمتوں کی صورت میں. اس لیے اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت خریدو. تھوڑی قیمت مطلب دنیا کی ہر قیمت تھوڑی ہی ہے، بظاہر تمہاری نگاہوں میں کتنی ہی عظیم دکھائی دے. انما عند اللہ، بے شک جو اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہوتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان حقیقت نہیں جانتا. جو سن رہا ہے اس سے بڑھ کر ہے، جو عذاب ہم سن رہے ہیں اس سے بڑھ کر ہے جہنم کا، اور جو نعمتیں اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا اس سے بڑھ کر ہے جو ہم تصور نہیں کر سکتے. اس لیے جنت کی تعریف کی گئی. جنت کی تعریف یہ کی گئی کہ جنت کی نعمتیں وہ ہے کہ جس کو انسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، جس کے انسان کے کانوں نے نہیں سنا، نہ کسی انسان کے دل پر بھی نہ آئے. وہ نعمت کیسی ہوتی ہے، وہ نعمت کیسی ہوگی، یہ جنت کی تعریف ہے. اس لیے اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ یقیناً اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ ما عندکم ینفد. مزید یہ کہ کیونکہ معاملہ بہت ایمان کا تھا، معاملہ آخرت کا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر زور دیتے ہوئے مستقل طور پر اللہ نے ایک قانون کے طور پر فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے تو ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے. یہ دولت ختم ہو جانے والی ہے. یہ دنیا، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ دولت دنیا ہی ہے نہیں، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. لیکن جو اس دنیا میں یہ اعمال صالحہ کرے گا اس کا ثواب اللہ کے پاس کیا باقی رہے گا؟ جو ہمارے اعمال کا ثواب باقی رہے گا وہ باقی رہ جائے والا. یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا کا ہم نے غلط استعمال کیا، ناجائز و حرام استعمال کیا دنیا میں، تو اللہ کے پاس کیا ہے؟ اس کے بجائے سزا، اس کے بجائے کیا ہے؟ گناہ. وہ اللہ کے پاس باقی رہنے والی. باقی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی سزا دیر پا ہے، اس کی جزا بھی دیر پا ہے، سزا بھی دیر پا ہے. اس لیے یہاں ایک اہم نقطہ یہ بتایا گیا، عام طور پر جو اللہ کے پاس ہے وہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے پاس باقی رہنے والا ہے. اکثر عام طور پر تفاسیر میں اس کا مطلب مال و دولت لیا جاتا ہے، دنیا مال و دولت لیا جاتا ہے. تو اس لیے بعض مفسرین نے ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمایا، مال و دولت ہی نہیں، ہر چیز. ماں کے بارے جو میں یہ بتایا نہیں ہے مال و دولت، ماں نہیں بالکل عام ہے، ہر چیز پہ یہ شامل ہے. جیسے انگلش میں واٹ ایور، واٹ بولے تو کسی کو متعین نہیں کیا جا سکتا. واٹ ایور یعنی وتھ یو، یعنی مطلب جو کچھ تمہارے پاس ہے. مال و دولت ہی نہیں، تمہاری صحت، تمہاری خوشی، تمہارا رنج، تمہاری راحت، تمہاری مسرت، تمہاری تکلیف، تمہاری مشقت، یہ کچھ بھی رہنے والی ہے نہیں. نہ راحت رہنے والی ہے، آرام میں ہے. کب تک رہیں گے؟ تم ہی چلے جائیں گے تو راحت کہاں سے رہیں گی؟ نہیں، آخر تک کون سے آخر تک؟ کوئی بھی ایک آخر اینڈ ہوگا نا، ختم ہو جانے والی ہے نا برحال آخر میں. یہ راحت اگر عارضی طور پہ ختم نہیں بھی ہوئی تو مرنے کے ساتھ تو ختم ہو جائے گی نا، کروڑوں ملینوں دولت تو ختم ہو جائے گی. تو یہ ساری کی ساری ختم ہو جانے والی ہے، یہ ساری کی ساری. لیکن یہ اس دنیا میں جو تم نے کیا اس کا ایفیکٹ، اس کے اثرات وہ باقی رہنے والے ہیں. اس راحت کو اللہ کی راہ میں تم نے اس راحت کو خرچ کیا اللہ کی اطاعت میں، اس کا اثر باقی رہنے والا ہے. اس راحت کا غلط فائدہ اٹھا کر ناجائز کاموں میں تم مصروف ہو گئے تو اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ گناہ، وہ باقی رہنے والا ہے. یہ خوشی مثال کے طور پر شادی ہے، شادی کو آپ نے یعنی مطلب ایک اسلامی طرز پر اختیار کیا، اللہ کے حبیب کی سنت کے طور پر اختیار کیا. اس کا اثر جو ثواب ہے یہ تو ختم ہو گیا. شادی کا عرصہ اصل تو ہوتی یعنی چند لمحوں کے لیے، لیکن آپ تیاری کو بھی شامل کر لیے، شاپنگ سے لے کے وہاں تک بھی، تو اس کے لیے کتنی وقت لگے گا؟ 1 مہینہ، آدھا مہینہ، 2 مہینے. جو بھی یہ جو لمحات ہیں باقی رہنے والے ہیں. لیکن اس لمحات میں آپ نے جو ناجائز امور کا ارتکاب کیا اس کا اثر باقی رہنے والا ہے. اور جو اللہ کا شکر تم نے ادا کیا کہ میرے پاس اسباب نہیں تھے، میری لڑکی کی شادی کے اللہ نے کیسے غیب سے اسباب پیدا کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ رجوع ہوتے رہے. تو اب اس کا جو اثر جو خوشی کے موقع پر تم نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیا، اس کا اثر باقی رہنے والا ہے. شادی تو 1 دن کے لیے ہوئی، لیکن جو ناجائز پٹاخے اور رقص و سرود کی محفلیں گرم کی کر دی گئی، وہ لذت تو چند گھنٹوں کے لیے تھی، لیکن اس کی سزا جو ہوگی دیر پا رہے گی، وہ باقی رہنے والا ہے.
یہ رقص و سرود کی محفلیں، یہ پٹاخے، یہ گانے نعت تو ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن اس کا ایفیکٹ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ایک اچھی بات بیان فرمائی اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ تھوڑی دیر کے لیے جو تکلیف اٹھائی جاتی ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی اطاعت میں، اور اس کا جو اثر جو ثواب کی صورت میں ہے، اس کے مقابلے میں جو تھوڑی دیر کے لیے لذت ہے، راحت ہے دنیا داری میں، دنیا کے لہو لعب میں، اور جس کا اثر جو دیر پر رہنے والا ہے، ایک عقل مند فیصلہ کر سکتا ہے تھوڑی دیر مشقت اٹھا لیا جائے زمانے تک راحت کے لیے، یا تھوڑی دیر راحت اٹھا لیا جائے زمانے بھر کی تکلیف کے لیے، کیا پسند ہے فیصلہ کر لیجیے۔ کیا تھوڑی دیر تکلیف نیکی ہے، تھوڑی دیر تکلیف اٹھانا پڑے گا، آپ نماز کے لیے آنا پڑے گا، ٹی وی چھوڑنا پڑے گا، کاروبار چھوڑنا پڑے گا، لیکن اس کی لذت، اس کی راہ زمانے تک ہے۔ گناہ جو تھوڑی دیر کا ہی ہوتا ہے لیکن اس کی لذت تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی تکلیف باقی رہے گی۔ عبادت جو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی مسرت زمانے تک باقی رہے گی۔ اب فیصلہ کر لو کہ کیا سب سے بہتر ہے۔ تو ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے، آیت کریمہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے، جو تمہارے پاس ہے ما عندکم ینفد، ختم ہو جانے والا ہے، اور ما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، یقیناً ہم ضرور اجر دیں گے الذین صبروا، جنہوں نے صبر اختیار کیا، یعنی بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بہتر طریقے سے، اس بہتر یعنی اجر کے ذریعے سے ہم ان کو جزا دیں گے جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ پوری تاکید کے ساتھ ضرور یعنی لفظ کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرور ہم اس کو اجر عطا کریں گے۔ کہ ہم یہاں یہ بات جو بتائی گئی کہ جو عمل کیا کرتا تھا ان میں سب سے زیادہ اچھے عمل کا بدلہ دیں گے۔ عام طور پر ظاہری طور پر یہ اس کا یعنی ترجمہ سمجھ میں آتا ہے، تو آپ بولیں گے کہ پھر جو بہت اچھے کا عمل بدلہ دیا جائے گا، جو کم اچھا تھا نہیں دیا جائے گا، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ عمل کیا کرتا تھا ان میں کا یعنی مطلب یہ کہ جو بہترین عمل ہے، اس بہترین عمل کی وجہ سے جو اس کے اوسط قسم کے اچھے عمل ہے اس کا بدلہ بھی اچھا تعالیٰ بہتر عطا فرمائے گا۔ سارے اعمال کا بدلہ اچھا ہے، یہ بتانے کے لیے بہتر بدلہ فرمایا۔ یہ سارے کے سارے اعمال، مثال کے طور پر یعنی آپ یعنی جب گیہوں خریدتے ہیں، گیہوں کے اندر کنکرے بھی ہوتے ہیں، گیہوں کے اندر پتھرے بھی ہوتے ہیں، الگ سے اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن تمہارے اس جو چیز لی جاتی ہے اس کے اندر چند چیزیں آ جاتی ہے، تو اس یعنی گیہوں کی وجہ سے یعنی ان چیزوں کو بھی خرید لیا جاتا ہے بلا تشبیہ۔ ہمارے اعمال میں کھوٹ ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ ہم اچھے اعمال بجا لائیں گے، ان اچھے اعمال کی وجہ سے ہمارے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کر دے گا اور ان اعمال کو قبول کر لے گا کہ جو اعمال جو جذبے سے یعنی مطلب اس بہتر انداز سے نہیں کیے گئے تھے۔ اس لیے بتایا گیا کہ وہ عمل جو اجتماعی طور پہ کیے جاتے ہیں کیوں فضیلت والے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمارے عمل میں کوئی خرابی ہو تو اس محفل میں نامعلوم کہ اس مسجد میں یا نماز میں جو بھی محفل ہو رہی ہے دین کی، ان کوئی اللہ کا ایک نیک ایسا بندہ ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالی ہم گنہگار کے بھی اعمال قبول فرما لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اجتماعی طور پر سب کا عمل لے جایا جائے گا، کچھ خراب ہوگا کچھ اچھا ہوگا، کریم کی شان سے بعید ہے کہ اچھے کو قبول کر لے خراب کو رکھ دے نکال دو، یہ نہیں، جب قبول کرے گا تو سب کو قبول کر لے گا، اس لیے اجتماعی شان عبادت کی شان ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر گیہوں کے ساتھ کنکر الگ دیے جائے، پوٹلی بنا کے گیہوں میں چن کے کوئی قبول نہیں کریں گا۔ اگر پورے گیہوں میں سے چن کے اگر 20 کلو گیہوں میں چند کنکرے لیں گے نا، پوٹلی بنائیں گے لیں گے، آپ نہیں لیں گے، لیکن گیہوں کے ساتھ کنکرے قبول ہے۔ اسی طرح ہم گنہگاروں کی عبادت بھی اجتماعی لوگوں میں قبول ہو جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اللہ کی شان کریمی سے بعید ہے کہ اس کو نکال دے اور اس کو لے لے۔ اس لیے بتایا گیا کہ آگے پیچھے دعا کی قبولیت کا راز کا ہے۔ درود شریف کیوں بتایا گیا کہ درود ہمارا عمل ہو سکتا ہے ہماری گناہوں کی وجہ سے قبول نہ ہو، ہماری دعا قبول نہ ہو، کیوں؟ ہمارے گناہ خطاؤں کی وجہ سے، ہمارے گناہ و خطاؤں کی وجہ سے قبول نہ ہو، لیکن درود کسی صورت میں اللہ تعالیٰ نیکوکار کا بھی قبول فرماتا ہے، گنہگار کا۔ درود کسی صورت میں قبول ہی قبول ہے، درود قبول ہی قبول ہے، تو اس لیے آگے پیچھے درود اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ بیچ میں سے دعا کو نکال دے آگے پیچھے لے لے، اس لیے جب لے لے گا تو پورے کو لے لے گا، اس لیے تو یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ آگے پیچھے، کیونکہ اللہ جب قبول فرمائے گا تو پورے کو لے لے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی مطلب جو عمل کرتے ہیں اس کا بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ
جو عمل کیا کرتا تھا اس کا بہتر، مطلب یہ ہے ہم اپنی شان کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اپنی شان کے لائق دیتا ہے، اس کی شان کیا کہنا، ہم اپنی یعنی حیثیت تو اتنی ہی نہیں ہے کہ جس طرح عمل کرے جیسا عمل کرنا چاہیے، ہم جس حیثیت سے بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بِأَحْسَنِ مَا كَانَ، جو عمل کیا کرتا ہے اس کا بہتر، اور یقیناً احادیث سے بات ثابت ہے کہ ایک عمل کیا جائے گا تو ایک عمل نہیں کہ بلکہ اللہ تعالیٰ ایک عمل کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر اللہ کی راہ میں خیر و خیرات کا معاملہ ہے تو اسے 700 گنا، اس سے بھی زیادہ درود شریف کا بدلہ ہے، ایک درود پر اللہ تعالیٰ 10 ثواب 10 نیکی عطا فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 درجے اضافہ فرماتا ہے۔ اس لیے یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی شان کریمی ہے کہ اللہ ایسی ایسی عنایت فرماتا ہے، اس لیے جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس سورہ مبارکہ خاص طور پر اللہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ جو اخلاقی امور اوامر اللہ تو نے بیان فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جن باتوں سے اللہ تو نے منع کیا ہے اسے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں ہمیں اس سے متنب رہنے، اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں عقل حلال سے مخالف کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادت میں خضوع اخلاص عطا فرما، اور زیادہ زیادہ عمل کا جذبہ عطا فرما، اور ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما، اور سرور کائنات فخر موجود علیہ تسلیم کی سب کی محبت ہمارے قلوب پیدا فرما، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جذبہ اور اظہار استقلال ہمارے نفوس سے پیدا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔